ناظرین، حد ڈرامہ فائنلی اپنے اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے، جس کی بس 2 ہی ایپیسوڈز باقی ہیں۔ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ زینیا جو پولیس کسٹڈی میں ہے، لیکن اس کا غرور ابھی بھی نہیں ٹوٹا، کہ دوسری طرف فریال ہے جو اس زینیا کے لیے پریشان ہے جس نے ساری زندگی فریال کی راہ میں کانٹے بچھائے۔ اور جس طرح زینیا کو پولیس اریسٹ کر کے لے کے جاتی ہے تو معید صاحب کو وہ وقت یاد آتا ہے جب اسی زینیا کی وجہ سے فریال کو اس کی بارات والے دن سٹیج پر سے پولیس اریسٹ کر کے لے کے گئی تھی، اور سب کے سامنے فریال کو کس قدر ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آج مکافات عمل نے وہ کام کر دکھایا۔ زینیا کے ساتھ وہ سب ہو رہا ہے جو وہ فریال کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، جبکہ فریال تو آج بھی اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن ہے، کیونکہ اس نے زندگی بھر کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، جبکہ زینیا جو ساری زندگی اپنے مفاد کی خاطر دوسروں کا برا سوچتی رہی کرتی رہی، آج اس کی مدد کے لیے بھی کوئی آگے نہیں آ رہا۔ فریال بار بار شہرام کی منت سماجت کرتی ہے کہ زینیا اس طرح کے ماحول میں رہنے کی عادی نہیں ہے، مجھے فکر ہے کہ پتہ نہیں اسے پولیس کسٹڈی میں نیند کیسے آئے گی، آپ جلد سے جلد اس کی ضمانت کروائیں۔ لیکن شہرام صاف انکار کر دیتا ہے، جس پہ فریال کو غصہ بھی آتا ہے اور شہرام سے کہتی ہے کہ جب میں تھانے میں تھی تو آپ نے میری ضمانت تو فوراً کروا لی تھی۔ تو شہرام فریال کو سمجھاتا ہے کہ جس وقت تم تھانے میں تھی میں جانتا تھا کہ تم بے قصور ہو، لیکن زینیا نے قصور کیا ہے اور اس قصور کی سزا بھی بنتی ہے۔ یہاں پر شہرام کی بات بالکل لاجیکل ہے، جبکہ فریال کا اس طرح سے زینیا کے لیے پریشان ہونا بالکل ان لاجیکل ہے۔ ٹھیک ہے، سب گھر والے مان چکے ہیں اور سرٹیفکیٹ مل چکا ہے فریال کو کہ وہ بہت ہمدرد ہے، بہت نرم دل کی مالک ہے، لیکن نرم دل کے مالک ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ جہاں کوئی برا کر رہا ہو اس برے انسان کو بھی سزا سے بچایا جائے۔ زینیا نے کوئی ایک جرم تو نہیں کیا، فریال کی اس کے ہونے والے بچے کی جان لینے کی کوشش کی، دانش کے گھر سے ہار کی چوری کی، اپنے بھائی زرار اور مہک کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، تو ایسے مجرم کو سزا دینا بنتا ہے۔ اگر فریال اپنے ساتھ ہوئے ہر ظلم کو معاف کرتے ہوئے زینیا کو پولیس کسٹڈی سے باہر لے بھی آتی ہے تو کیا فریال باقی لوگوں کے لیے ٹھیک کر رہی ہے؟ جو زینیا فریال کے ساتھ، اس کی نند شانزے کے ساتھ، زرار اس کی بیوی مہک کے ساتھ اتنا برا کر سکتی ہے، کیا وہ دوسرے لوگوں کی زندگی میں زہر نہیں گھولے گی؟ تو ان بیچارے معصوم لوگوں کا کیا قصور جنہیں زینیا کی خصلت کا پتہ ہی نہیں ہوگا اور کل کو اس کے شکار بن سکتے ہیں؟ تو بھائی صاف بات ہے، فریال کی یہ فکر بالکل فضول لگ رہی ہے، بلکہ اس فکر کی وجہ سے تو اب فریال پر غصہ ہی آ رہا ہے۔ اچھے ہونا ایک الگ بات ہے اور انصاف پسند ہونا ایک الگ بات، اور دونوں خوبیوں کی اپنی اپنی جگہ پر بہت اہمیت ہے۔ خیر، اب چونکہ دوسری طرف دانش کو اس کا خاندانی ہار واپس مل چکا ہے، یہ الگ بات ہے کہ جولر نے زیادہ پیسے لے کر ہار واپس کیا ہے، بہرحال چیز تو اس کے پاس آ ہی چکی ہے نا۔ لیکن اس کے باوجود دانش زینیا کو معاف کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ جو دھوکہ زینیا نے دانش کو دیا ہے دانش چاہ کر بھی وہ نہیں بھول سکتا، کیونکہ ایک طرف تو زینیا کی بے وفائی کی وجہ سے دانش کی سوشل سرکل میں انسلٹ ہوئی ہے، دوسرا دانش کا دل بھی بہت بری طرح سے ٹوٹا ہے، کیونکہ جس طرح زینیا شہرام سے محبت کرتی تھی کچھ اسی طرح سے دانش زینیا کو چاہتا تھا۔ بہرحال دوسری طرف چونکہ اظہر چچا بھی اچانک پاکستان واپس آ جاتے ہیں اور سب کو سرپرائز دیتے ہیں، لیکن اصل سرپرائز ابھی باقی ہے۔ دراصل اظہر صاحب سیرت کی حالت دیکھ کر بہت پریشان تھے اور انہیں سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ سیرت کو کس کے حوالے کرے جو اس کی ٹھیک سے دیکھ بھال کر سکے۔ اولاد کے ہوتے ہوئے بھی سیرت بے سہارا لاوارثوں کی طرح اپنے چھوٹے سے گھر میں پڑی ہے، بیٹی سے تو کوئی بھلائی کی امید نہیں۔ ہاں البتہ اظہر کو جس طرح فریال اور اس کی ماں سمین پر مان ہے، ٹھیک اسی طرح زرار پر بھی مان ہے۔ اسی لیے اظہر صاحب زرار کو فوراً پاکستان واپس آنے کا کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایمرجنسی ہے اور تمہارا آنا بہت ضروری ہے۔ اب زرار کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اظہر صاحب آخر اتنی جلدی میں کیوں بلا رہے ہیں، اور واپس آ جانے کے بعد اظہر صاحب جب زرار کو سیرت کے گھر لے کے جاتے ہیں تو زرار تو حیران رہ جاتا ہے، کہاں ایک شاہانہ زندگی گزارنے والی میری ماں اور کہاں میری ماں کی یہ حالت کہ اس چھوٹے سے گھر میں بے سہارا بے یارو مددگار پڑی ہے۔
زرار کی آنکھوں میں تو آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ اپنی ماں کی تمام غلطیاں معاف کرتے ہوئے فوراً اسے گلے سے لگاتا ہے، اور سیرت کو بھی جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا، کیونکہ وہ تو زرار کی طرف سے بالکل ہی نا امید ہو چکی تھی۔ جس طرح زرار سیرت سے بات تک کرنے کو تیار نہیں تھا۔ خیر، اب لگتا یہی ہے کہ زرار ہی اپنی ماں کو سنبھالے گا، یا تو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ یہیں واپس شفٹ ہو جائے گا، یا پاسبل ہے کہ سیرت کو ہی اپنے ساتھ لے جائے۔ اور اس بار امید کرتے ہیں کہ سیرت بھی اپنے دل اور دماغ سے مہک کے لیے تمام نفرت کو ختم کر دے، کیونکہ اب اگر دیکھا جائے تو سیرت کا سوشل سٹیٹس مہک سے بہت کم ہے۔ مہک جو زرار کے ساتھ امریکہ شفٹ ہو چکی ہے، یقیناً امریکن نیشنلٹی ہولڈر بھی ہوگی۔ خیر، فی الحال تو سیرت کو زینیا کی فکر ہوتی ہے، اگرچہ زینیا نے اپنی ماں کی کبھی فکر نہیں کی، لیکن سیرت اپنے بیٹے زرار کی منت کرتی ہے، اور اظہر کی بھی، کہ میری بیٹی کو فوراً واپس لے کر آؤ۔ وہ اتنے دن پولیس اسٹیشن میں کیسے گزارے گی؟ اب چونکہ کوئی راستہ نہیں ملتا تو چاروں ناچار اظہر صاحب اور زرار فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں دانش کے پاس جانا ہوگا اور اس کی منت کرنی ہوگی کہ وہ زینیا کو معاف کر دے۔ لیکن جب یہ دونوں دانش کے پاس پہنچتے ہیں تو دانش انہیں صاف کہہ دیتا ہے کہ زینیا نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے وہ معافی کے قابل نہیں، اور پھر اس نے میرا خاندانی ہار چرا کے آگے بیچ دیا۔ لیکن فوراً ہی اظہر صاحب دانش سے کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ ہار آپ کو واپس مل چکا ہے۔ اب دانش کو یہ تو سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ اندر کی خبر ان لوگوں تک کیسے پہنچی۔ بہرحال جب دیکھتا ہے کہ زرار اور اظہر صاحب بار بار منت سماجت کر رہے ہیں، فائنلی دانش بھی زینیا کو معاف کرنے کے لیے رضامند ہو جاتا ہے، کیونکہ زینیا کو جو سزا مل چکی ہے اتنی ہی کافی ہے۔ زینیا کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کی ضمانت شہرام نے نہیں بلکہ اظہر چچا اور زرار نے کروائی ہے تو وہ بہت ہرٹ ہوتی ہے۔ سیدھی شہرام کے گھر جاتی ہے، غصے میں اس سے سوال جواب کرتی ہے کہ جب فریال پولیس کسٹڈی میں تھی آپ تو دوسرے شہر سے فوراً واپس آ گئے تھے اس کی ضمانت کے لیے، حالانکہ فریال اس وقت آپ کی کچھ نہیں لگتی تھی، جبکہ میں تو آپ کے نکاح میں ہوں، آپ کی بیوی ہوں، لیکن آپ کو میری کوئی فکر نہیں ہوئی، نہ ہی میری ضمانت کی کوشش کی۔ شہرام صاف کہہ دیتا ہے کہ تمہارا اور فریال کا کوئی مقابلہ نہیں، تم ساری زندگی بھی پولیس کسٹڈی میں رہتی تو میں تمہارے پیچھے نہ آتا۔ اب زینیا کو تو یہ سن کے آگ لگ جاتی ہے۔ کل تک جو شہرام زینیا کی محبت کے، اس کے حسن کے قصیدے پڑھتا تھا، آج اسے فریال کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا، تو زینیا غصے میں فریال کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہے، لیکن شہرام سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ جب زینیا کہتی ہے کہ میں آپ سے خلا لے لوں گی تو شہرام کہتا ہے تمہیں عدالت میں جا کے خوار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہیں ابھی طلاق دے دیتا ہوں۔ زینیا کا تو خیال تھا کہ خلا کا سن کے شاید شہرام پریشان ہو جائے گا، لیکن جب سنتی ہے کہ شہرام تو فوراً طلاق دینے والا ہے تو خاصی پریشان ہو جاتی ہے کہ شہرام کو کوئی روک لے۔ ادھر نشاط بیگم بھی شہرام کے منہ سے طلاق کا لفظ سن کے خاصی پریشان ہو جاتی ہیں، چاہے انہیں زینیا لاکھ ناپسند سہی، لیکن وہ یہ نہیں چاہتی کہ شہرام اور زینیا کا رشتہ ختم ہو، وہ یہ چاہتی ہیں کہ زینیا خود کو ٹھیک کر لے۔ لیکن شہرام اب کسی کی بھی نہیں سنتا، فوراً زینیا کو سب کے سامنے طلاق دے کے اس رشتے سے آزاد کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر فریال کو بھی افسوس ہوتا ہے اور شہرام سے کہتی ہے کہ آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، جبکہ شہرام کہتا ہے کہ میں سب کچھ معاف کر سکتا ہوں، لیکن کوئی تمہیں برا بھلا کہے یہ مجھ سے معاف نہیں ہوگا، اسی لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ یہاں پر فریال کو اپنی محبت پہ اور اپنی قسمت پہ رشک محسوس ہوتا ہے، جبکہ شہرام فریال سے کہتا ہے کہ شوہر کا دل اتنے آرام سے فتح نہیں ہوتا، بلکہ ایک بیوی کو بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور تم ہر آزمائش میں میرے ساتھ کھڑی رہی ہو تو بھلا میں تمہارے خلاف کوئی لفظ کیسے سن سکتا ہوں۔ تو ناظرین، فی الحال تو یہی لگ رہا ہے کہ ڈرامے کا یہی اینڈ ہوگا، لیکن پاسبل ہے کہ شہرام سے طلاق لینے کے بعد زینیا کو سچ میں عقل آ جائے، جس کے بعد وہ دانش سے جا کے معافی مانگے اور سچے دل سے دانش کے ساتھ رشتہ نبھانے کا فیصلہ کرے، تو ہو سکتا ہے کہ زینیا اور دانش پھر سے ایک ہو جائیں۔ ویسے تو اگر یہ اینڈ ہوتا ہے تو کافی فنی ہوگا۔ ویسے تو ڈرامے کی ٹیم اگر چاہتی تو آج کی ایپیسوڈ کو ہی لاسٹ ایپیسوڈ بنا سکتی تھی۔ خیر، آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین کہ شہرام سچ میں زینیا کو طلاق دے دے گا یا فریال آگے بڑھ کے شہرام کو ایسا کرنے سے روک لے گی؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔